ارے دادی، آپ کا پوتا اتنا ترسا ہوا ہے، میری کمر توڑ دی کل رات۔ دادی میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہادیہ روتے ہوئے دادی کے کمرے میں آئی اور دادی سے لپٹ گئی۔ سالار شرم سے لال ہو گیا اور وہیں کھڑا رہ گیا۔ دادی نے گھور کر اپنے پوتے کو دیکھا جو شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ جاؤ سالار، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ دادی کی بات سن کر سالار نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی ہادیہ کا بازو پکڑا اور غصے سے کھینچتا ہوا واپس کمرے میں لے آیا۔ اپنی پرائیویٹ باتیں کسی کو نہیں بتاتے، آئندہ ایسی بکواس کی تو جان نکال لوں گی تمہاری۔ سالار دروازہ بند کرتے ہی غصے سے دھاڑا۔ دیکھو تو صحیح مجھے کتنی سوجن ہوئی پڑی ہے، تم سے برداشت ہوا ہی نہیں جاتا اور الزام مجھ پر لگاتے ہو۔ ہادیہ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم جان بوجھ کر دادی کے پاس گئی تھی تاکہ میری عزت اچھال سکو۔ سالار نے غصے سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی عزت کی پڑی ہے اور مجھے دیکھو چلا بھی نہیں جا رہا مجھ سے، تم اتنے ظالم کیوں ہو سالار؟ ہادیہ نے غصے اور درد سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ظالم تو اب میں تمہیں بتاؤں گا کسے کہتے ہیں، آئندہ زبان کھولی تو منہ بند کرنا جانتا ہوں میں اچھی طرح۔ سالار نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں کرنی مجھ سے ایسی شادی جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ ہادیہ نے سسکتے ہوئے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مغز ماری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری اس عقل کے ساتھ۔ سالار دروازے کو زور سے دھکا دے کر باہر نکل گیا۔ ہادیہ اکیلی چارپائی کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹوں میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی، ابا، مجھے یہاں سے لے جائیں، میں نہیں رہ سکتی اس ظالم کے ساتھ۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بار بار اپنے گھر والوں کو یاد کرنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنے گھر کو چلی جائے جہاں وہ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ آرام سے رہتی تھی۔ پتہ نہیں سب نے میری شادی اس درندے سے کیوں کر دی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے روتی رہی یہاں تک کہ اس کا گلا ہی بیٹھ گیا۔ سب لوگ آ گئے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ ورنہ تماشا بنتے دیر نہیں لگے گی۔ سالار نے دروازہ کھول کر سخت لہجے میں کہا اور واپس جانے لگا۔ تمہیں میری تکلیف کی کب پرواہ ہے، بس اپنی ناک بچانی ہے سب کے سامنے۔ ہادیہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ زیادہ زبان نہ چلاؤ، باہر سب کے سامنے ہنستے ہوئے آنا ہے ورنہ اچھے کی امید مت رکھنا۔ سالار نے وارننگ دی اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہمانوں سے بھرا ہوا ڈرائنگ روم کہکہوں اور شور سے گونج رہا تھا۔ ہادیہ جب زبردستی چہرہ سجائے باہر آئی تو دادی نے مسکرا کر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ارے میری دلہن تو ماشاءاللہ چاند لگ رہی ہے، پھپھو نے ہادیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی پھپھو، بس آپ سب کی دعائیں ہیں، ہادیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور کنکھیوں سے سالار کو دیکھا جو پاس ہی کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ سالار بیٹا، ذرا ہادیہ کے قریب ہو کر بیٹھو، تصویر تو اچھی آنے دو، تایا جان نے اونچی آواز میں کہا۔ سالار نے مجبوری میں آگے بڑھ کر ہادیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دانت پیستے ہوئے ہادیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ خبردار جو اب روئی یا منہ بنایا۔ ہادیہ نے دل ہی دل میں اسے کوسا مگر کیمرے کا فلش چمکتے ہی دونوں کے چہروں پر ایک دم سے چمکدار مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو ہادیہ بیٹا، اب تم اس گھر کی بہو ہو، صبح جلدی اٹھنا اور ساس نندوں کے نخرے اٹھانا ہی لڑکی کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ سالار کی امی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے نصیحت کی۔ جی امی، کوشش کروں گی، ہادیہ نے سر جھکا کر پھیکا سا جواب دے دیا۔ کوشش کیا مطلب؟ ابا کے گھر کا لاڈ پیار چھوڑ دو، یہاں سالار کے مزاج کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا ورنہ نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ تائی جان نے ساتھ ہی تانا نما بات کہی۔ ہادیہ کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے کہ اسے ایسے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے جہاں ہر بات پر ہی پابندی ہو۔ جی تائی جان، سمجھتی ہوں سب۔ ہادیہ نے زبردستی اپنے آنسوؤں کو روکا۔ چلو اب اٹھو اور کچن میں جا کر دیکھو دوپہر کی کھانے کا کیا بنا ہے، مہمان ابھی بیٹھے ہیں، سالار کی ماں نے حکم چلاتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے بے دل ہو کر نفی میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ دل ہی دل میں اپنے گھر اور امی کو یاد کر کے اس کا دل بھر آیا۔ کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھیں اور چارپائی کے ایک کونے پر ہادیہ سہم کر لیٹی ہوئی تھی جبکہ سالار دوسرے کونے پر منہ دوسری طرف ہی کیے ہوئے خاموشی سے لیٹا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں، ہادیہ نے سہم کر ذرا سا اور دور ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی غلط فہمی میں مت رہو کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے، بس خاموشی سے سو جاؤ ورنہ رات بھر رونے کا موقع مل جائے گا۔
سالار نے سرد اور کٹیلے لہجے میں جواب دیا۔ ہادیہ کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس نے خاموشی سے چادر منہ پر کھینچ لی اور آنکھیں بند کر کے بس یہی دعا مانگنے لگی کہ صبح جلدی ہو جائے تاکہ اس عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات ملے۔ واہ بھائی، لگتا ہے نئے جوڑے میں کل رات سے اب تک صلح ہو چکی ہے، ورنہ سالار بھائی کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ کہاں سے آتی؟ سالار کی چھوٹی بہن ماہم نے چائے کا کپ ہٹاتے ہوئے تیز نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ چپ کرو ماہم، فضول باتیں کرنے کی عادت کب جائے گی تمہاری؟ سالار نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں بھائی، کل تو بھابھی رو رو کر برا حال کر رہی تھیں اور آج دیکھو کیسے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ماہم نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ ہادیہ کا شرم اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کر جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا اور دل میں ماہم کو بھی کوسا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار نے سرد لہجے میں بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شام کو واپس آؤں تو گھر کا سارا کام نپٹا ہونا چاہیے اور کسی کے سامنے منہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار نے جوتے پہنتے ہوئے سختی سے کہا۔ تمہیں ہر وقت بس حکم چلانا آتا ہے، میں کوئی تمہاری نوکرانی تھوڑی ہوں؟ ہادیہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ زبان زیادہ چلنے لگی ہے تمہاری کل سے، جو کہا ہے اس پر چپ چاپ عمل کرنا، ورنہ اچھے سے جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار نے اسے غصے سے گھورا۔ جاؤ اب، میرا مزید دماغ مت کھاؤ۔ ہادیہ نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سالار دروازہ زور سے پٹکتا ہوا باہر نکل گیا اور ہادیہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی۔ چلو ہادیہ، کام ختم کرو گی تو وقت بھی گزر جائے گا اور کسی کی بات بھی نہیں سننی پڑے گی۔ ہادیہ نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے باورچی خانے میں برتن سمیٹنا شروع کر دیے، لیکن تنہائی میں اس کا دل بیٹھنے لگا۔ گھر کے باقی افراد اپنے کاموں میں مصروف تھے اور وہ اکیلی اس بڑے سے گھر میں گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر اپنی امی کا نمبر ملایا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کال کاٹ دی کہ کہیں وہ مزید ہی نہ رو پڑے۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، امی کیوں کر دی میری شادی اس پتھر دل انسان سے؟ وہ کچن کے کاؤنٹر پر سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ دوپہر کا سناٹا اور گھر کا انجان سا ماحول اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا اور وقت مانو جیسے وہیں رک گیا ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ہادیہ نے جلدی سے آنکھیں پوچھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے سالار کھڑا تھا، جس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ سالار نے اندر آتے ہی ہادیہ کے پھولے ہوئے سرخ چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے اندر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی نرمی پیدا ہوئی، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ کیا ہوا؟ دن بھر بیٹھ کر روتی رہی ہو جو یہ حال بنا لیا ہے؟ سالار نے کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے روکھے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں میری تکلیف سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دن بھر کا غصہ ابھی نکلا نہیں کیا؟ ہادیہ نے غصے سے ناک بھینچتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ اپنی یہ تکیے جیسی شکل اور ڈرامے بند کرو، جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ، سالار نے سختی سے کہا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ ہادیہ پاؤں پٹکتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی، دل ہی دل میں اس کے 100 نخرے اٹھانے پر اسے خوب کوسنے لگی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں بستر کے ایک کونے پر ہادیہ اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے گہری سانس لے رہی تھی، جبکہ سالار سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ دن بھر کی چپ اور تانا زنی کے بعد ماحول میں ایک عجیب سا خاموشی والا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ تم نے صبح امی کو شکایت تو نہیں لگائی نا کہ میں نے تمہیں ڈانٹا تھا؟ سالار نے اچانک گھوم کر ہادیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی، بلکہ ہلکی ہلکی سی بے یقینی اور تجسس تھا۔ ہادیہ نے جھنجھلا کر اپنا منہ دوسری طرف موڑا اور تکیے کو غصے سے دباتے ہوئے بولی، تمہیں ہر وقت اپنی عزت اور شکایت کی ہی پڑی رہتی ہے۔ میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ جا کر تمہاری روز روز کی زیادتیاں سب کو سناتی رہوں۔ سالار ہلکا سا مسکرا دیا، حالانکہ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی ہنسی ہادیہ تک نہ پہنچے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور اس کے بالکل پاس ہی بیٹھ گیا، جس سے ہادیہ کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ تو پھر یہ سرخ سوچی ہوئی آنکھیں کس خوشی میں ہیں؟ رات کا بدلہ ابھی تک چکھوا رہی ہو کیا؟ سالار نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب دیکھتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک متم سی سرگوشی تھی جو کمرے کے ماحول کو اور زیادہ بوجھل کر رہی تھی۔ ہادیہ نے جھٹکے سے اپنا منہ موڑ کر سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلے اب بہت کم رہ گیا تھا۔
اور سالار کے قریب ہونے سے ہادیہ کے جسم میں ایک انوکھا سا سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ غصے سے کوئی سخت بات کہے، مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ مجھ سے زیادہ قریب مت آؤ سالار، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ ہادیہ نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سالار کے سینے پر رکھا تاکہ اسے دور دھکیل سکے، مگر اس کے ہاتھ کا کانپنا اس کے اندر کے طوفان کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اس کا غصہ اور رعب جیسے کہیں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک گہری خاموشی نے لے لی تھی۔ تم جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرو گی میں اتنے ہی قریب آؤں گا ہادیہ، کیونکہ اب تم میری ہو۔ سالار کی اس دھیمی اور رسیلی بات نے ہادیہ کی تمام تر اکڑ کو ایک لمحے میں پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کا دل شدت جذبات سے زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ بے بسی سے بس سالار کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہ گئی، جہاں اب غصے کے بجائے ایک ایسی کشش تھی جس سے بچنا اب دونوں کے لیے ہی ناممکن ہو چکا تھا۔ ہادیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ سالار کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور منہ پھلا کر دوسری طرف لیٹ گئی، جیسے کسی چھوٹے بچے کو کوئی پسندیدہ چیز نہ ملنے پر غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے اس معصومانہ غصے اور بچپنے پر سالار کے دل میں ایک انوکھی سی ہلچل مچی اور اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ ابھر آئی، جسے اس نے فوراً ہی سنجیدہ چہرے کے پیچھے چھپا لیا۔ یہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر لیٹنے سے تمہاری ضد کم نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی؟ سالار نے جان بوجھ کر سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا تاکہ اس کے اندر کی ہنسی باہر نہ آ جائے۔ میں بچی نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے کوئی استاد ہو جو ہر بات پر حکم چلاتے رہو گے، اور مجھ سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہادیہ نے پیٹھ موڑے موڑے ہی غصے سے تکیے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ سالار نے اس کے اس طرح سے اکڑ کے بات کرنے پر دل ہی دل میں قہقہا لگایا، مگر اوپر سے اپنا رعب برقرار رکھتے ہوئے وہ بستر کے دوسری طرف لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ سو جاؤ اب چپ چاپ، ورنہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری یہ اکڑ کیسے نکالی جاتی ہے، سالار نے مدھم مگر کٹیلے لہجے میں دھمکی دی۔ ہادیہ نے غصے سے دانت پیس کر رہ گئی اور دل ہی دل میں اسے الٹی سیدھی دعائیں دینے لگی، مگر اب اس کے دل میں وہ پہلے والا خوف نہیں تھا، بلکہ سالار کے اس رویے کے خلاف ایک اچھوٹی سی ضد اور شرارت نے جنم لے رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ قریبی عزیزوں کی دعوت تھی۔ ہادیہ نے تیار ہونے کے لیے کمرے میں آ کر الماری سے ایک خوبصورت سا لباس نکالا اور اپنے بال سنوارنے لگی۔ جب وہ ہلکے میک اپ اور خوبصورت سے جوڑے میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی معصوم خوبصورتی اور نکھار دید نہیں تھا۔ اسی وقت سالار کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کسی کام سے باہر واپس آیا تھا۔ دروازے کے پاس قدم رکھتے ہی اس کی نظر جب ہادیہ پر پڑی تو وہ وہیں دنگ رہ گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بولنا ہی بھول گیا اور اس کی پلکیں جھپکنا بھی جیسے بند ہو گئیں۔ ہلکے رنگ کے لباس میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ ہادیہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سالار کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ہادیہ نے آئینے میں سالار کو ٹک ٹک دید ٹکائے اپنی طرف دیکھتے دیکھا تو اس کے گالوں پر بھی حیا کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے گھبرا کر فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ راستہ چھوڑو، مجھے باہر جانا ہے، ہادیہ نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے قدرے سختی سے کہا تھا، حالانکہ اس کی اپنی آواز میں ایک کپکپاہٹ سی تھی۔ سالار ہوش میں آیا تو اس نے فوری طور پر اپنے تاثرات پر قابو پایا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اور حیرت ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل سامنے رک گیا۔ تم اس طرح تیار ہو کر باہر جاؤ گی؟ سالار کی آواز میں وہ پہلے والا روکھا پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ہلکی سی تپش اور ملکیت کا احساس تھا۔ ہاں تو مہمان آئے، کیا نوکرانیوں کی طرح منہ اٹھا کر گھومتی رہوں سب کے سامنے؟ ہٹو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہادیہ نے نظر چرا کر سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر سالار نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے کے پاس دیوار پر ہی رکھ دیا، جس سے ہادیہ اس کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ مہمانوں کے لیے تیار ہوئی ہو یا کسی اور کے لیے؟ لیکن سچ کہوں تو آج تم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا ہے ہادیہ۔ سالار نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے ہادیہ کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی اور اس کا سانس رکنے لگا۔ ڈائننگ ہال اور لاؤنج مہمانوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ ہادیہ اور سالار کو مہمانوں کے درمیان صوفے پر ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا۔ سب کی توجہ کا مرکز یہی نیا جوڑا تھا۔
ماشاءاللہ، دونوں کی جوڑی اتنی جچ رہی ہے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں کہا تاکہ ارد گرد بیٹھے تمام رشتہ دار سن سکیں۔ ہادیہ نے چہرے پر ایک نہایت ہی خوبصورت اور مصنوعی سی مسکراہٹ سجائی اور گردن ہلکی سی جھکا دی، لیکن اسی لمحے اس نے میز کے نیچے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر سالار کی ران پر اتنی زور سے نوچ لیا کہ سالار کا چہرہ درد سے کچکچا گیا۔ سالار نے دانت پیس کر ضبط کیا اور چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے ہادیہ کی کمر کے گرد بازو حمایتی انداز میں لپیٹ لیا، گویا وہ اس کی تعریف کر رہا ہو۔ شکریہ پھپھو، بس آپ کی محبت ہے اور دعائیں ہیں، سالار نے دھیمے اور شائستہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی آنکھیں ہادیہ کو گھور رہی تھیں۔ سب مہمان اور اس کا دھیان دوسری طرف ہوا تو سالار نے جھک کر ہادیہ کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ بہت شوق چرایا ہے نوچنے کا؟ رات کو کمرے میں آؤ، پھر بتاتا ہوں اس کا حساب کیسے چکایا جاتا ہے۔ ہادیہ کا دل اس سنسنی خیز اور دھمکی آمیز جملے پر کانپ اٹھا تھا، مگر اس نے فوراً ہی منہ پھیر کر طنزاً کہا، جتنی مرضی دھمکیاں دے لو، تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ کانپتے ہوئے ہاتھ اور سہمے ہوئے تیور کس بات کے ہیں؟ سالار نے مسکرا کر ایک کپ چائے اٹھائی اور ہادیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے مہمانوں کے سامنے ایک بار پھر مثالی شوہر بن گیا۔ رات کے وقت جب گھر کے تمام تر چراغ گل ہو چکے تھے اور چاروں طرف گہرا سناٹا پھیل گیا تو کمرے کی مدھم روشنی میں بھی ایک عجیب سی بے چینی کا راج تھا۔ سالار آہستہ سے پلنگ کے قریب آیا اور ہادیہ کے بالکل پاس بیٹھ گیا، جس کی سانسیں خوف اور دھڑکنوں کی زیادتی سے تیز ہو رہی تھیں۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ سالار نے مدھم اور سرگوشی نما لہجے میں کہا، پوچھتے ہوئے ہی اپنا ہاتھ ہادیہ کے چہرے پر رکھا، جہاں اس کی انگلیاں اس کے گال کو چھوتی ہوئی گزریں۔ ہادیہ نے سہم کر اپنی پلکیں جھکا لیں اور دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کے اندر چھپا ہوا وہ سارا روایتی خوف اور جھجک آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی، کیونکہ اب اس سختی کے پیچھے چھپا ہوا اپنا پن اور چاہت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آج کے بعد تمہارے اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ ہادیہ، اب تم صرف میری ہو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے لب ہادیہ کے ہونٹوں پر رکھ دیے، جس سے ہادیہ کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی اور اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سالار کے کندھے پر رکھ دیے اور اس پہلی رات کے تمام تلخ اور خوفناک نقوش اس ایک لمحے کی قربت میں ہی کہیں گم ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کے فاصلے مٹ گئے تھے اور وہ دونوں اس نئے اور حسین رشتے کی گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ صبح کی ہلکی اور سنہری دھوپ جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آئی تو فضا میں ایک انوکھا اور خوشگوار سکون پھیلا ہوا تھا۔ بستر پر ہادیہ ابھی تک گہری نیند میں تھی اور اس کا ایک ہاتھ بے خیالی میں سالار کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ سالار کافی دیر سے جاگ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے پلے بغیر ہی خاموشی سے پلٹ کر ہادیہ کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر رات کی ساری تھکن اور ڈر کی پرچھائیاں اب غائب ہو چکی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بہت نفاست اور پیار سے ہادیہ کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیا تو ہادیہ نے ہلکی سی ہلچل مچائی اور اپنی پلکیں کھول دیں۔ سامنے سالار کو اتنے قریب اور اتنی محبت بھری نظروں سے اپنے آپ کو دیکھتے پا کر ہادیہ کے گالوں پر یکدم حیا کی گہری سرخی دوڑ گئی اور اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اب تو فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ہادیہ نے شرما کر اپنا منہ سالار کے سینے میں ہی چھپا لیا اور پچھلی رات کی تلخی اور سرد مہری کی ساری برف ہمیشہ کے لیے پگھل کر ختم ہو چکی تھی۔ تم اتنے بے شرم کیوں ہو؟ صبح ہوتے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہادیہ نے دھیمی اور شرمائی ہوئی سی آواز میں شکوہ کیا۔ بے شرم تو میں رات کو تھا، اب تو صرف اپنے حق کی وصولی کر رہا ہوں، سالار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ہادیہ نے شرم سے لال ہوتے ہوئے ہلکا سا اس کے بازو پر ہی مکہ مارا۔ شام کے وقت جب سالار گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے آ کر وہ بیگ سیدھا ہادیہ کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟
ہادیہ نے حیرت سے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور اسے کھول کر نکالا تو اندر اس کی سب سے پسندیدہ چاکلیٹس اور ایک خوبصورت سا بریسلٹ تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ سب پسند ہے؟ ہادیہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ پسند ناپسند کا خیال رکھنا شوہر کا فرض ہوتا ہے، ورنہ تم نے تو روز روز کے رونے دھونے سے ہی میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ سالار نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے روکھے پن سے کہا، جانتی ہوں تمہاری یہ سختی صرف دکھاوے کی ہے، ورنہ دل کے بہت اچھے ہو تم۔ ہادیہ نے چہکتے ہوئے بریسلٹ اپنی کلائی پہ پہنا اور خوش ہو کر سالار کی طرف دیکھا۔ زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ چاپ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، سالار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ ہادیہ باورچی خانے کے چولہے کے سامنے کھڑی کیبنٹ سے چائے کی پتی کا ڈبہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک کمرے سے نکل کر سالار سیدھا کچن میں ہی آ گیا۔ اس نے پیچھے سے آ کر ہادیہ کے دونوں طرف ہاتھوں سے کاؤنٹر کا سہارا لیا، جس سے ہادیہ اس کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ ہٹو یہاں سے۔ ہادیہ نے دل کی دھڑکن قابو میں رکھتے ہوئے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ دیکھنے دو، اس گھر میں میری بیوی کے پاس کھڑا ہونا کون سا گناہ ہے؟ سالار نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا، تم واقعی بہت ضدی ہو، مجھے کام کرنے تو ورنہ چائے نہیں ملے گی۔ ہادیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے چمچ ہلانے کی کوشش کی۔ کام تو تم کرتی رہو گی، پہلے یہ بتاؤ کہ کل والی بات کا بدلہ کب اتارا جائے گا؟ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوا اور ہادیہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اسے کوہنی سے ہی پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرنے لگی۔ باہر تیز بارش کی وجہ سے موسم بہت ہی خوشگوار ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے تک آ رہے تھے۔ ہادیہ اور سالار بالکنی کی ریلنگ کے پاس ہی کھڑے گرما گرم چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بارش کے قطروں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو بارش میں چھت پر جا کر ناچتی تھی اور امی مجھے بہت ڈانٹتی تھی۔ ہادیہ نے دور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں میں بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ سالار نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے سائڈ سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر جہاں بارش کی ہلکی پھوار سے اس کے بال اور گال بھیگے ہوئے تھے، اچھا تبھی تمہاری عقل ابھی تک بچوں جیسی ہے، ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے کہ کیسے رہنا چاہیے۔ اوہو، آپ کو تو ہر وقت بس تانے دینے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ ہادیہ نے منہ پھیلا کر چائے کی سرخی بھری۔ سالار ہنس پڑا اور اس کے قریب ہو کر بولا، مذاق کر رہا تھا، ویسے تمہارا یہ بچپنا ہی تو ہے جس نے اس گھر کی بوریت ختم کر دی ہے، ورنہ میں تو بہت سنجیدہ انسان ہوں۔ ہادیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر دونوں ہلکے پھلکے کہے لگانے لگے۔ بارش کی جھڑی میں ان کا یہ ساتھ اب تلخیوں سے نکل کر محبت کی ایک خوبصورت سی داستان بنتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت جب باہر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، ہادیہ سالار کے کمرے میں رکھی ہوئی وارڈروب سے کچھ فائلیں اور کاغذات سمیٹ رہی تھی تاکہ الماری کو تھوڑا سا ترتیب دے سکے۔ اسی دوران سالار کے پرانے کاغذات کے نیچے دبا ہوا ایک پرانا سا ڈائری کا کور اور چند پرانی تصاویر اس کے ہاتھ لگیں۔ ہادیہ نے تجسس کے تحت جب وہ تصاویر نکالی تو اس میں سالار کے ساتھ ایک نہایت معصوم اور خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھی اور ساتھ ہی ایک کونے میں سالار کا بچپن کا ایک اداس عکس بھی موجود تھا۔ وہ تصویریں دیکھتے ہی ہادیہ کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر جب ہادیہ کے ہاتھ میں موجود ان تصویروں پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا غصہ اور گہرا دکھ اتر آیا۔ یہ سب کس نے کہا تھا تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے؟ رکھو اسے واپس۔ سالار نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہادیہ کے ہاتھ سے وہ تصویریں چھین لیں۔ اس کا لہجہ قدرے سخت تھا مگر اس آواز میں ایک کپاہٹ بھی پوشیدہ تھی۔ ہادیہ سہم گئی مگر اس بار وہ ڈرنے کے بجائے سالار کی اس چھپی ہوئی کمزوری کو بھانپ چکی تھی۔ اس نے نرمی سے آگے بڑھ کر سالار کا ہاتھ تھام لیا جس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھیں۔ سالار، یہ کون ہے اور تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ہادیہ کی آواز میں اب وہ شکوے شکایتیں نہیں تھیں بلکہ ایک بے پناہ اپنائیت اور فکر جھلک رہی تھی۔ سالار نے کچھ لمحے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھیں کسی ماضی کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئیں۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا اور اس کی سخت مزاجی کے پیچھے چھپا ہوا وہ تلخ سچ باہر آ گیا۔ یہ میری چھوٹی بہن تھی ہادیہ۔ سالار کی آواز بھر آ گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔
کئی سال پہلے ایک حادثے میں جب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی تو میرے گھر والوں نے میرے اپنے باپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے وہ گئی ہے۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر والوں نے مجھ سے محبت چھین لی اور مجھے صرف ایک مجرم سمجھا۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو پتھر بنا لیا تاکہ کبھی کوئی اور میرا اپنا مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکے، اور نہ ہی میں کبھی کسی کو اتنی اجازت دوں کہ وہ مجھے اندر سے توڑ سکے۔ ہادیہ کا دل سالار کی اس دردناک کہانی کو سن کر اندر تک پگھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے اب سمجھ آیا تھا کہ سالار کا یہ روکھا پن، یہ سختی اور یہ اکھڑا ہوا مزاج دراصل اس کے ماضی کے ان زخموں کا پردہ تھا جو اس نے اپنے دل پر ہی سجا رکھے تھے۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سالار کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اس کے مضبوط کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر انتہائی نرمی سے بولی، تم اکیلے نہیں ہو سالار۔ جو لوگ چلے گئے انہیں تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن جو لوگ تمہاری زندگی میں موجود ہیں وہ تمہارے اس درد کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اب تمہیں اس تنہائی اور ماضی کے عذاب میں اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار نے حیرت اور گہرے سکون سے سر اٹھا کر ہادیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی پرنم آنکھوں میں جو خلوص اور محبت اسے نظر آئی، اس نے سالار کی برسوں پرانے جمے ہوئے دل کے تمام تر پرانی برفانی تودے ہمیشہ کے لیے پگھلا دیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہادیہ کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور زندگی میں پہلی بار سالار کا رویہ، ہوا چہرہ ہادیہ کے کندھے پر ہی چھپ کر ہلکا سا ہو گیا، جس نے ان دونوں کے رشتے کو ایک بالکل نئے اور اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا۔ شام کے وقت جب گھر میں چائے کی محفل سجی ہوئی تھی تو دروازے پر دستک کے ساتھ ہی تائی جان کی بیٹی فائزہ کی انٹری ہوئی، جو چند دن کے لیے اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ فائزہ کی فطرت شروع سے ہی چغل خور اور دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے والی تھی۔ فائزہ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی ہادیہ اور سالار کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو اس کے اندر کی جلن فوراً سے چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب اوڑھ گئی۔ ارے واہ، لگتا ہے نئے جوڑے میں آج کل کچھ زیادہ ہی قربت بڑھ گئی ہے، فائزہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے ہادیہ، تم کتنی خوش قسمت ہو کہ سالار بھائی جیسا سخت مزاج انسان تمہارے سامنے موم بن گیا ہے، ورنہ پچھلے ہفتے ہی بازار میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فائزہ کے اس جملے میں کمرے میں موجود تمام افراد کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ سالار کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں سرد سی ناپسندیدگی بھی ابھری۔ کیا مطلب ہے تمہارا فائزہ؟ صاف صاف بات کرو، کیا دیکھا تھا تم نے بازار میں؟ سالار نے روکھے اور سخت لہجے میں پوچھا۔ فائزہ نے جان بوجھ کر ایک ڈرامائی آہ بھرنے کی بعد ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی مگر چبھتی ہوئی سی آواز میں بولی، اب میں کیا کہوں بھائی، مجھے تو خود یقین نہیں آیا کہ آپ کی پشت کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں جب مارکیٹ گئی تھی تو میں نے ہادیہ کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ بڑی ہی خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب کھڑے تھے کہ جب میں نے آواز دی تو ہادیہ دم بخود ہو کر رہ گئی تھی۔ لاؤنج میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ تائی جان نے تیزی سے گھور کر ہادیہ کی طرف دیکھا، جن کے چہرے کا رنگ سچ مچ غصے اور صدمے سے ہی فک ہو چکا تھا۔ فائزہ، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ سراسر بہتان ہے۔ ہادیہ کی آواز غصے سے کانپ اٹھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تمہیں میرے اور سالار کے اچھے تعلقات دیکھے نہیں جا رہے، اسی لیے اس طرح کی گھٹیا کہانیاں گڑھ رہی ہو۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یعنی اب تم مجھے ہی جھوٹا کہو گی؟ فائزہ نے بطور مظلومیت کا ناٹک کرتے ہوئے تائی جان کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیں پھپھو، چوری اوپر سے سینہ زوری۔ میں تو صرف بھلائی چاہتی تھی کہ سالار بھائی کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے، اور یہ الٹا مجھ پر ہی برس پڑی ہیں۔ سالار اپنی جگہ سے دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور پرسکون تھا، لیکن اس کی گہری نظریں ہادیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں سچائی صاف جھلک رہی تھی۔ پچھلے ہی دن ہادیہ نے اسے اپنے دل کا ہر راز بتا دیا تھا، اس لیے اسے فائزہ کے اس جھوٹے اور گھٹیا پروپیگنڈے پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اعتبار نہیں آیا تھا۔ بس بہت ہو گیا فائزہ، سالار نے اتنی بھاری اور دھیمی سی آواز میں کہا کہ فائزہ کی اگلی بات حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ سالار نے آگے بڑھ کر ہادیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا اور فائزہ کی طرف دیکھ کر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے فائزہ۔ ہادیہ کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ایک ایک لمحے کا مجھے بخوبی علم ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے گھر کی فکر کرو اور میرے گھر میں آگ لگانے کی یہ ناکام کوششیں بند کر دو، ورنہ مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔
فائزہ کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اسے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ سالار اتنی آسانی سے فائزہ کے جھوٹ میں نہیں آئے گا۔ ہادیہ نے نم آنکھوں سے سالار کی طرف دیکھا، جس کے دل میں سالار کے لیے اعتبار اور محبت کی عمارت اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اگلی دوپہر جب سالار دفتر سے گھر واپس لوٹا تو اس کا چہرہ اترا ہوا اور طبیعت میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نامعلوم نمبر سے موصول ہونے والے کچھ پرنٹس اور تصاویر تھیں جو کسی نے اس کی غیر یقینی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجی تھیں۔ ان تصاویر میں ہادیہ کو یونیورسٹی یا کالج کے باہر کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر نوٹس لیتے یا بات کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جن کا زاویہ جان بوجھ کر اس طرح بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ سالار نے غصے سے دروازے کو دھکا دے کر اندر قدم رکھا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھا۔ ہادیہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال درست کر رہی تھی۔ سالار کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کے ہاتھ ہی رک گئے۔ یہ کیا ہے ہادیہ؟ سالار نے وہ کاغذات اور تصاویر اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر اتنی زور سے پٹخیں کہ ہادیہ خوف سے سہم گئی۔ ہادیہ نے لرزتی ہوئی نظروں سے ان تصاویر کو دیکھا اور پھر گھبرا کر سالار کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ یہ کیا ہے سالار؟ یہ تصاویر کیسی ہیں اور کہاں سے آئیں؟ یہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سالار کا غصہ اب قابو سے بھی باہر ہو چکا تھا۔ ماضی کے وہ پرانے زخم، بہن کا حادثہ اور اپنوں کا دھوکہ ایک بار پھر اس کے دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کالج آتی ہو، لیکن کالج کے نام پر تم باہر یہ سب کچھ کرتی ہو۔ کون ہے یہ لڑکا اور اس کے ساتھ تمہاری اتنی اٹھ بیٹھ کس خوشی میں ہے؟ ہادیہ کا دل اس ایک جملے پر ایسے بیٹھا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو سالار؟ ہادیہ کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کل ہی تو فائزہ کی بات پر تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ پر پورا بھروسہ ہے، اور آج تم خود ان جھوٹی تصاویر کو دیکھ کر مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ بھروسہ اندھا نہیں ہوتا ہادیہ، آنکھوں کے سامنے ثبوت ہو تو انسان کیا سوچے، سالار نے تلخی سے کہا، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی اس کے اپنے ہی الفاظ پر اندر سے تڑپ رہا تھا، مگر غرور اور غصے نے اسے عقل پر ہی پردہ ڈال دیا تھا۔ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خود کو سمیٹا۔ اس کا دل اس شخص کے منہ پر ایسی گھٹیا بات سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا جس پر اس نے اپنی روح تک نچھاور کر دی تھی۔ تم نے مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں سالار، تم نے پچھلی رات جو وعدہ کیا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ ہادیہ کی ہچکی بن گئی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو سالار کے دل کو ہی چیر گیا۔ اگر تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں تھا تو کیوں قریب آئے تھے میرے؟ آج تم نے ثابت کر دیا کہ فائزہ اور باقی لوگوں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم بھی صرف مجھ پر شک کرنا جانتے ہو۔ ہادیہ میری بات سنو۔ سالار نے پچھتاوے کی ایک ہلکی سی لہر دل میں اٹھتے ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن ہادیہ نے جھٹکے سے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ دور رہو مجھ سے، اب ایک قدم ہی آگے مت بڑھانا۔ ہادیہ نے پشت پھیر کر اپنے آنسو پوچھے۔ اس کا دل شدید دل برداشتہ ہو چکا تھا اور روح بھی زخمی ہو چکی تھی۔ سالار کے لیے اپنے اس غلط فیصلے پر شرمندہ ہونے کے باوجود خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور کمرے میں ایک خوفناک کالی ضرب لگانے والا سا سناٹا پھیل گیا۔ اگلی صبح تک گھر کا ماحول انتہائی بوجھل اور گھٹن زدہ رہا۔ ہادیہ نے رات بھر روتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے اندر کا اعتماد اور سکون جیسے کہیں کھو سا چکا تھا، اور اس کا دل اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید رکنے سے انکاری ہی تھا۔ ناشتے کی میز پر جب سب موجود تھے تو ہادیہ نے فیصلہ کن انداز میں اٹھتے ہوئے کہا، مجھ سے مزید یہ تماشا اور بلا وجہ کے الزامات برداشت نہیں ہوتے۔ میں آج ہی اپنے گھر اپنے ابا کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سالار کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ تائی جان اور فائزہ کے چہروں پر ایک مکروہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سالار اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر کا پرانا غصہ اور ضدی مزاج ایک بار پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ہادیہ، کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ؟ جب دل چاہا گھر سے بھاگنے کی دھمکی دینا شروع کر دی، سالار نے سختی سے کہا اور اس کا راستہ روکتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ہاں جا رہی ہوں میں، جہاں عزت نہ ہو، جہاں دوپہر کی جھوٹی تصویریں پر انسان پر شک کیا جائے، وہاں ایک منٹ بھی رکنا حماقت ہے۔ ہادیہ کی آواز میں اب خوف کے بجائے ایک شدید بغاوت اور دل شکستگی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ سالار نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ اس کے لہجے میں ایک متلقس العناق سختی تھی۔ میرے گھر سے ایسے روٹ کر جانے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی ہو تم اس گھر کی، اور میری اجازت دیے بغیر تم اس کمرے کی دہلیز بھی پار نہیں کرو گی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔
تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ جب اعتبار ہی نہیں ہے تو اس رشتے کا کیا فائدہ؟ ہادیہ نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ اور بے بسی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ سالار نے اس کے قریب جھک کر انتہائی دھیمے مگر پتھر جیسے سخت لہجے میں کہا، فائدہ ہے یا نہیں یہ میں طے کروں گا۔ میرا گھر چھوڑ کر جانے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں نے کہہ دیا نا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہادیہ نے غصے اور بے بسی سے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سالار کو دیکھا، مگر سالار کے اس آہنی رویے نے اسے اندر سے مزید توڑ دیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس کمرے کی طرف بھاگ گئی اور سالار بھی اپنے غصے اور پچھتاوے کے طوفان کے ساتھ وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہ گیا۔ دادی جان اپنے کمرے کے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب انہوں نے سالار کو اندر بلایا۔ سالار کے چہرے پر ابھی بھی وہی اکھڑا ہوا مزاج اور غصے کے تاثرات تھے، مگر دادی جان کی باوقار اور پرحکمت شخصیت کے سامنے وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سالار، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کتنا غصہ اور کتنا شک بسا لیا ہے تم نے اپنے اندر۔ دادی نے تسبیح روک کر سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے شفقت مگر سختی سے پوچھا۔ دادی جان، آپ نہیں جانتی، بات کچھ اور۔ سالار نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا۔ میں سب جانتی ہوں سالار، میں نے اس دنیا کی گرم سرد ہوا دیکھی ہے۔ ہادیہ کی آنکھوں میں سچائی اور پاکیزگی ہے، اور تم چند جھوٹی تصویروں اور فائزہ کی چغل خوری پر اپنی اتنی پیاری بیوی پر شک کر بیٹھے۔ دادی جان کی آواز میں ایک دکھی نصیحت تھی۔ ماضی کے تلخ تجربات نے تمہارے دل کو اتنا پتھر بنا دیا ہے کہ تم سچ اور جھوٹ کا فرق بھول گئے ہو۔ شک کا وائرس اگر ایک بار رشتے میں داخل ہو جائے نا، تو وہ محبت کی بڑی سی بڑی عمارت کو دھول بنا دیتا ہے۔ سالار نے اپنا سر جھکا لیا۔ دادی جان کا ایک ایک لفظ اس کی ضمیر پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا۔ تم نے اس کا دل توڑا ہے سالار۔ وہ لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف تمہاری بدولت اس گھر میں آئی ہے، اور تم نے اسے غیروں کے سامنے نیچا دکھایا۔ جاؤ، اس کی منت کرو، اسے معافی مانگو اور اپنے اندر کی اس شکی انسان کو مار دو، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے، اور وہ تمہیں کبھی سچے دل سے معاف نہیں کر پائے گی۔ دادی جان کی باتوں نے سالار کی انا کا شیشہ چکناچور کر دیا۔ اس کے اندر ندامت اور پچھتاوے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے غصے میں آ کر کتنی بڑی بھول کر دی ہے اور اپنی ہادیہ کو کتنا گہرا زخم دیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور نادم قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب سالار دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تو ہادیہ بستر کے ایک کونے پر منہ پھیر کر بیٹھی تھی اور اس کے کندھے ہلکی ہلکی ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ کمرے میں چھایا ہوا یہ غمناک سناٹا سالار کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ دادی جان کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور اس کا اپنا ضمیر اسے شدید ملامت کر رہا تھا۔ سالار نے گہری سانس لے کر قدم آگے بڑھائے اور ہادیہ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نفاست اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے ہادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، مگر ہادیہ نے منہ پھیر کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سختی سے بولی، دور رہو مجھ سے۔ اب کون سا ڈرامہ کرنے آئے ہو؟ جاؤ، جا کر انہیں تصویروں اور فائزہ سے کہو کہ تمہیں تسلی دیں۔ ہادیہ کی آواز میں ابھی وہی روایتی سسکیاں اور گہرا شکوہ تھا۔ سالار نے شرمندگی سے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس نے اپنے سخت خوئی اور پھر ایک طرف رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ہادیہ۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ اور میرا شک کسی زہر سے کم نہیں تھا، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہادیہ نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے سالار کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے کی پشیمانی حقیقی تھی، مگر دل کے زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ اس نے ناک بھینچ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ذرا سا بھی شک ہو تو اپنی اوقات دکھا دیتے ہو۔ میں اتنی سستی نہیں ہوں کہ ایک سیکنڈ میں ہی تمہاری منتیں سن کر پگھل جاؤں۔ ہادیہ نے اپنا نخرہ برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا سا اور اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے بے بسی سے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ نخرہ بالکل جائز تھا۔ اس نے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے معصومیت سے کہا، اچھا بابا، غلطی ہو گئی، مانتا ہوں کہ میں بدتمیز بھی ہوں اور ضدی بھی۔ اب بتاؤ اس سزا کی کون سی قسم بھگتنی پڑے گی؟ جو کہو گی سر جھکا کر مان لوں گا، بس خفا مت ہو۔ ہادیہ نے اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے ہونٹ دانتوں کے نیچے دبائے، کیونکہ سالار جیسے تکبر والے انسان کو اس طرح ہاتھ توڑتے اور جوڑتے معافی مانگتے دیکھنا کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ مگر اپنا غصہ اور رعب قائم رکھنے کے لیے اس نے منہ پھلا کر کہا، اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ پہلے جاؤ اور جا کر خود اپنے ہاتھ سے میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ صرف کافی؟ سالار نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور جب تک کافی نہیں لاؤ گے میری شکل بھی مت دیکھنا۔
ہادیہ نے سختی سے حکم صادر کر دیا۔ سالار فوراً اٹھ کھڑا ہوا، دل ہی دل میں اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہادیہ کو غصہ پگھلنے لگا ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنی ملکہ دل کا غصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے۔ جب سالار کافی کا مگ لے کر واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے دل میں پچھلے چند گھنٹوں کا وہ خوفناک خلا ابھی تک ہی تازہ تھا جو ہادیہ کی ناراضگی کے دوران اس نے محسوس کیا تھا۔ اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے آ کر ہادیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ہادیہ نے ابھی منہ تک پھلایا ہوا تھا، اگرچہ اس کے غصے کی شدت اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ یہ لو تمہاری فرمائش کی خاص کافی، سالار نے دھیمے اور نرم لہجے میں کہا اور مگ اس کی طرف بڑھایا۔ ہادیہ نے ایک نظر کافی کے مگ پر ڈالی اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کر رخ موڑ لیا۔ مجھے نہیں پینی اب، جب تمہارا دل چاہے شک کرو اور جب دل چاہے کافی کا کپ لے کر آ جاؤ۔ سالار نے بے حد محبت اور پشیمانی سے ہادیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سچ کہوں تو ہادیہ، جب تم مجھ سے خفا ہو کر بیٹھتی ہو یا جب میں نے سوچا کہ تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی تو مجھے یوں لگا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ چند گھنٹے میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے رشتے دیکھے ہیں، بہت سے دکھ سہے ہیں، لیکن تم سے دوری اب میرے بس کی بات نہیں۔ سالار کے ان بھیگے اور صادق الفاظ نے ہادیہ کے دل کے آخری گوشے میں موجود تمام تشکک و شبہات کو دھو ڈالا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیر آئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس شخص کا غصہ جتنا سخت تھا، اس کی محبت کا سمندر اتنا ہی گہرا اور سچا تھا۔ ہادیہ نے مزید نخرہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سالار کی گردن کے گرد لپیٹ دیے اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ مجھ سے کبھی اتنی بڑی غلط فہمی مت رکھنا سالار، میں صرف تمہاری ہوں اور اس سچ کے سوا کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ ہادیہ کی مدھم آواز نے سالار کے دل کو ایک ایسا قرار بخشا جو اس نے برسوں سے نہیں پایا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں پچھلے چند گھنٹوں کی تمام اذیت اور درد کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور ان کے درمیان کی یہ محبت اب ٹوٹ پختہ ہو چکی تھی جسے کوئی بھی شک یا سازش کبھی نہیں توڑ سکتی تھی۔